جمعے کا دن سید الایام ہے، یعنی ہفتے کی عید ہے۔ جمعہ 8 دن میں آتا ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ سفر میں ہیں، نہ کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر جمعہ ادا نہ کر سکیں۔ جمعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سامعین حضرات، ان لوگوں کے لیے ہمارا یہ اہم پیغام ہے کہ جمعے کے دن اگر جمعہ چھوٹ جائے تو وہ کیا کریں، اس کو پورا سنیں۔ حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور آج کا بیان بہت ہی اہم ہے، جمعے کے تعلق سے ہے، لہذا پورا سنیے تاکہ دل کے اندر بات نقش ہو جائے، اور اس کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیجئے۔ پورا بیان سنیے، بیچ میں سے نہ بھاگیے، کٹ نہ کیجئے۔ ان سمرۃ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ترک الجمعة من غیر عذر فلیتصدق بدینار فإن لم یجد فبنصف دینار او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول دانا غیوب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی بغیر عذر شرعی کے جمعے کی نماز چھوڑ دی، کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور اس نے بغیر عذر شرعی کے جمعے کی نماز چھوڑ دی، تو آقا فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ 1 دینار صدقہ کرے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِینار، اور اگر اس قدر ممکن نہ ہو، اتنا ممکن نہ ہو، تو پھر آدھا دینار ضرور صدقہ کرے۔ اس لیے سامعین حضرات، جمعہ بہت اہم ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ اس لیے لوگوں جمعے کا اہتمام کیا کرو، جمعے کے دن نہاؤ، سرما لگاؤ، غسل کرو، کیونکہ اس تعلق سے بھی حدیث پاک میں بہت بڑی فضیلت ہے، لہذا جمعے کا اہتمام کیجئے اور حدیث کو ملاحظہ کرتے چلیے۔ انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، ہماری پوری بات کو سن لیں گے، اور جمعے میں کبھی بھی سستی نہیں کریں گے، جمعے کی نماز کو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے جمعے کی نماز چھوڑنے کے سلسلے میں بات کو سنا، حدیث پاک سنی کہ جو جمعے کی نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑے، اس کو 1 دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ اب غسل کی فضیلت بھی سن لیجئے۔
یہ حدیث پاک حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نہائے، کیا جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر ممکن ہو سکے طہارت نظافت کرے، پاکی حاصل کرے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ تیل لگائے یا خوشبو ملے جو گھر میں میسر ہو، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے، ثم یخرج، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے، فلا یفرق بین اثنین، اور دو آدمیوں کے درمیان اپنے بیٹھنے آگے گزرنے کے لیے شگاف نہ ڈالے، ثم یصلی ما کتب، پھر نماز ادا کرے جو مقرر اس پر کر دی گئی ہے، ثم ینصت، پھر خاموش بیٹھا رہے، اذا تکلم الامام، جب امام خطبہ پڑھے تو اس کے لیے خوشخبری سن لیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں لا غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، آقا فرماتے ہیں تو اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس نے کیے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے سامعین حضرات، سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اور کتنی بڑی خوشخبری ہے جمعے کے دن نہانے والے کے لیے کہ جو آقا نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن نہائے، لہذا اگر ناپاک نہیں ہے، غسل فرض نہیں ہے، تو جمعے کے دن نہانا سنت ہے۔ اور آقا نے فرمایا جو کچھ میسر ہو گھر کے اندر پاکی حاصل کرے، جس طرح سے چاہے، اور تیل لگائے یا خوشبو لگائے، جو بھی گھر میں ہاتھ لگے گھر میں موجود ہو، پھر وہ نماز کے لیے نکلے، اس حال میں مسجد میں پہنچے کہ اپنے بیٹھنے کے لیے لوگوں کے کندھوں پر نہ کودے، کیونکہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے کندھوں پر نماز پڑھتے ہوئے اچھل جاتے ہیں، ان کے آگے سے نکل جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا فلا یفرق بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان سے اپنے بیٹھنے کے لیے شگاف ڈالتا ہوا نہ نکلے، اس طرح سے کہ نماز میں خلل باقی ہو جائے۔ پھر آقا نے فرمایا اس نے جو نماز سنت تھی وہ پڑھ لی، جو اس کے ذمہ سنت نماز تھی پڑھ لی، اور خاموش بیٹھ گیا، اور امام صاحب نے خطبہ شروع کیا، اس کو خاموشی سے سنا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں سب کے سب معاف فرما دیے جائیں گے۔ غفر لہ، کیا فرمایا آقا نے؟ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ لیکن حضرات ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد میں لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ادھر امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں اور خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، پہلے سے تو لوگ بات چیت کرتے ہی ہیں، لیکن امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تب بھی نمازی حضرات ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں۔
ایک دوسرے کے کان میں کانافوسی کرتے رہتے ہیں، جبکہ حکم ہے کہ جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش بیٹھو، دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ جیسے نماز ادا کرتے ہیں، اور کسی سے سرگوشی اور کانافوسی نہ کرو اور بات کسی حال میں نہ کرو، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ بچوں کی طرح بڑے بھی یہ کام کرتے ہیں اور نوجوان بھی ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ نوجوانوں، خطبہ جمعہ کے بارے میں بہت بڑی فضیلت ہے، لہذا تم خاموش رہا کرو۔ اور ہم نے نوجوانوں کو ہی نہیں بلکہ بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اس میں بولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر طنز کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ اگر خطبہ ہو رہا ہے تو حضرات ایک شخص بول رہا ہے تو دوسرے شخص کو اس کو خاموش کرنے کا حکم نہیں، اگر یہ خاموش کرے گا تو یہ شخص بھی گناہگار ہوگا۔ اب آپ سمجھ لو، جو بات چیت مسلسل کرتا رہے اس کا کیا حال ہوگا، وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا اور واجب کو چھوڑنے والا بھی ہوگا۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن خطبے کو جان بوجھ کر چھوڑے اور آ کر امام کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں، لہذا باتیں کرنا بھی خطبے کو چھوڑنا ہی ہے، سرگوشی کرنا، کانافوسی کرنا بھی خطبے کو چھوڑنا ہی ہے اور خطبے کی اہمیت کو ختم کرنا ہے۔ لہذا خود بھی خاموش رہو خطبے کے دن، اور امام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ضرور اپنی تقریر میں بتایا کریں کہ اس میں نہ بولیں، نہ امام جب نماز خطبہ پڑھے، خطبہ دے، منبر پر خطبے کے لیے بیٹھے اور خطبہ پڑھے تو ایسے وقت میں نہ نماز پڑھیں۔ لیکن چالاک حضرات جو اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں، وہ خطبے کے وقت آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے گاؤں میں بھی شہروں میں بھی کہ امام صاحب پہلا خطبہ پڑھنا ہے تو وہ سن لیتے ہیں، اور بیچ میں امام صاحب بیٹھے خطبہ ثانی کے لیے فوراً اٹھتے ہیں اور نیت باندھی اور پڑھنا شروع کر دی، پتہ نہیں کون سی سنت پڑھ رہے ہیں، کون سی قضا پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب بیٹھے ہیں 1 منٹ کے لیے، کیا 1 منٹ میں ہوشیار انسان تو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، لیکن شریعت کے نزدیک تو ہی تو بے وقوف ہے، کیا 1 منٹ میں تو نماز 4 رکعت پڑھ سکتا ہے، یا آدھا منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر تو نے یہ سمجھ لیا کہ امام صاحب بیٹھے ہوئے خطبہ نہیں ہو رہا ہے اور میں نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہوں تو یہ بھی تیری بھول ہے، کیونکہ پہلے خطبے سے لے کر دوسرا خطبہ جب تک ختم نہ ہو یہ خطبہ ہی خطبہ ہے، امام صاحب کا بیچ میں بیٹھنا بھی خطبہ ہی مانا جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں سے ہماری گزارش ہے جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر بالکل آخر میں جاتے ہیں، امام صاحب خطبے میں کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں امام صاحب بیٹھتے ہیں پہلا خطبہ پڑھ کر تو وہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی 4 چوچے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نہ ان کا خطبہ ہوا اور نہ ان کی نماز ہوئی۔ اس لیے ہوشیار لوگوں جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہو، جبکہ شریعت کے اعتبار سے تم نادان ہو، بے وقوف ہو، بدو بخش ہو، کیونکہ تم نے خطبے کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، جمعے کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اپنے کاروبار میں مست ہو اور اپنی ہوشیاری میں تم مست ہو۔ اس لیے امام صاحب جب خطبہ دیں تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور اپنی ہوشیاری کو مسجد میں جا کر ختم کر دو،
اگر تمہاری سنتیں چھوٹ گئیں تو یوں ہی بیٹھے رہو، امام صاحب کے ساتھ فرض ادا کرو، اس کے بعد جو ہے اپنی ان سنت مؤکدہ کو بعد میں ادا کرو۔ اس وقت حرکت نہ کرو، نقل نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، اپنے کپڑوں سے نہ کھیلو، بلکہ خطبے کی طرف اور امام صاحب کی باتوں کی طرف توجہ دو۔ اگرچہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، خطبہ تو عربی میں ہو رہا ہے، لیکن پوری توجہ جیسے نماز میں رہتی ہے امام صاحب کی قرأت کی طرف، کیونکہ وہ قرأت بھی تو قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، عربی میں ہوتی ہے۔ جب تم جمعے کا مطلب نہیں سمجھ رہے تو نماز میں جیسے قرأت کا مطلب نہیں سمجھتے پھر بھی توجہ دیتے ہو، خاموش رہتے ہو، ایسے ہی خطبے میں بھی خاموش رہا کرو۔ اور ہم ان حضرات سے بھی کہیں گے جو دوسروں کو خاموش کرنے کے چکر میں خود شور و گل خطبے میں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی برابر کے گناہگار ہیں شور و گل کو خاموش کرانے کی وجہ سے، کیونکہ خطبے میں بالکل خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو خاموش کرنے کا بھی حکم نہیں۔ اگر سمجھانا ہے تو خطبے سے پہلے سمجھا دیجئے، اور اگر سمجھانا ہے تو یا پھر خطبے کے بعد سمجھائیے، تاکہ گناہگار نہ بنے اور آپ کا خطبہ سننا بیکار اور ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے لوگوں اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اور ائمہ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بھی پہلے جمعے سے ضرور کہہ دیا کریں، خطبہ جمعہ سے پہلے کہہ دیا کریں کہ جب امام صاحب خطبہ پڑھیں تو ایسے وقت میں بات چیت کرنا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ دو باتیں ائمہ حضرات آپ بول دو گے دو باتیں، تو مقتدی حضرات اپنی گندی عادت کو بھی چھوڑ دیں گے، نوجوان بھی چھوڑ دیں گے، اور ان کے بچے بھی اس گندی عادت کو ختم کر دیں گے۔ لیکن آپ بولیں گے تبھی، آپ جب ان سے خطاب کریں گے تبھی، اس بارے میں بتائیں گے تبھی کہ خطبے میں بولنا جائز نہیں۔ اس لیے ضرور اپنے خطاب میں آخر میں کہہ دیا کرو کہ خطبے کے وقت جب امام خطبہ دے رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، تو ایسے وقت میں مسجد میں نمازی حضرات کو بولنا جائز نہیں، نماز پڑھنا جائز نہیں۔ آپ حضرات زور دو گے، اس کو ہر جمعے میں کہو گے، تو یہ ان کی بات کرنے والی گندی عادت بھی ختم ہو جائے گی، اور جو نماز خطبے میں چوری کرتے ہیں، بیچ والے خطبے میں نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنی گندی عادت کو وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن بار بار اے اماموں تم کو سمجھانا ہوگا، اپنی زبان سے دو لفظ ہر جمعے میں ضرور بولنا ہوں گے، اور تم بولتے رہو گے تو ان کی گندی عادت بھی ختم ہو جائے گی، بولنے والی اور جمعے میں اور خطبے میں چوری کرنے والی عادت بھی ختم ہو جائے گی، اور کبھی بھی خطبے کے درمیان اور بیچ میں نماز پڑھنے نہ کھڑے ہوں گے۔